اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے۔ یہ ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پہلے ڈسکس کر لیا ہے ایک دفعہ، سارے رسولوں کا ذکر، جس میں یہ سیشن نمبر 121 ہے سورہ اعراف میں۔ اس میں اگر کوئی دیکھنا چاہے اس کی فردر ڈیٹیل تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ریلیٹیولی کوئکلی کریں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے جو بات ہوئی تھی جہاں کہا گیا تھا کہ ہم نے نوح کو بھیجا، پھر یہاں بات آئے گی کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا، اور ہم نے عاد کی طرف بھیجا اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، ہود کو۔ جنرلی جو اللہ کے رسول آتے تھے، انبیاء آتے تھے، قوم کے اندر ہی سے آتے تھے، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ یہ پہلے سے ہم میں موجود ہیں، ہم نے ساری زندگی ان کا طرز عمل دیکھا ہے۔ ان کے اپنے دل سے گواہی نکلتی تھی، اور پھر جب آپ کا بھائی آپ کو حق بات کی نصیحت کرتا ہے تو جس کے اندر بھی حق کی عزت ہوگی وہ قبول کر لیتا ہے۔ جب باہر سے آ کے کوئی کرتا ہے تو بعض اوقات اس میں تعصب بھی آ جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف انہی کے لوگوں کو بھیجا، کہ ادھر اشارہ ہے بھائی کے لفظ سے کہ، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، قالا، فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا۔ الہ، معبود ہم ترجمہ کرتے ہیں، ویسے الہ کا بنیادی مطلب وہ ہستی ہے جو بغیر اسباب کے آپ کی مدد کر سکے۔ ایک ٹرانسلیشن اس کی یہ کی جاتی ہے کہ جس کو آپ کی مدد کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہ ہو، جس کا کنورس مطلب ہے کہ کسی بھی ہستی کو جب اب اسباب کے بغیر مدد کرنے کے لیے پکارتے ہیں تو وہ الہ بن جاتی ہے۔ جب آپ فائر ڈپارٹمنٹ میں فون کرتے ہیں کہ جی آگ لگ گئی ہے، پلیز آئیں مدد کریں، جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو کسی سے کہتا ہے پلیز مجھے بچا لو، تو وہ ہوتی ہے اسباب کے ذریعے سے مدد۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ یا جبریل علیہ السلام یا علی میری مدد کریں، تو بیچ میں تو کوئی اسباب نہیں ہے۔ حضرت علی آپ کے سامنے تو نہیں کھڑے کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ کو نکالیں گے۔ اب ڈوبتے وقت کو حضرت علی کو اگر پکارے آج کے دور میں تو وہ اسباب کے بغیر پکارا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ان کو الہ بنا لیا۔ یہی چیز ہمیشہ سے پرابلمٹک رہی ہے، اصل ایشو یہی رہا ہے۔ لوگ نیک بندوں کو خدا کے ساتھ شریک بنا لیتے تھے، ان سے مدد چاہتے تھے بغیر اسباب کے، اور ان سے تعلق جوڑتے تھے اس وجہ سے کہ وہاں جا کے وہ سفارش کرتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے واضح طور پر اللہ تعالیٰ بار بار اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ توحید کی نفی ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آخرت والے دن میں نے کسی پیر فقیر کے چڑھاوے چڑھائے ہیں تو وہ مجھے خدا کے غضب سے بچا لے گا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا کے زبردستی جنت میں لے جائے گا، تو وہ آخرت کے دن کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ آخرت کے دن میں یہ پوچھا جائے گا کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ جو اس کی اطاعت کریں گے ان کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، میں نے تو فلاں دربار پہ جا کے موم بتیاں جلائی تھیں، دیے جلائے تھے، چراغ جلائے تھے، اس لیے میری نجات ہو جائے گی کہ وہ دربار میں جو بزرگ فوت تھے وہ وہاں جا کر میری نجات کرائیں گے، تو یہ آخرت کا تو پھر انکار ہو گیا، کیونکہ یہ والی آخرت تو اللہ رسول نے نہیں بتائی۔ اللہ رسول نے تو آخرت یہ والی بتائی جس کے اندر اعمال کا حساب دینا پڑے گا، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ آپ نے تو اس طریقے سے حساب کتاب کو نلیفائی کر دیا، کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، میرے بزرگ آئیں گے اور مجھے بچا لیں گے، یا جس طریقے سے بھی نلیفائی۔ تو یہ سب جو ہے آخرت کا انکار ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، کیونکہ کسی کی ضرورت نہیں۔ عظیم سے عظیم ہستی جو ہے اس کے اندر نہ آج اتنی ضرورت ہے، نہ قیامت والے دن اتنی ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالے اور وہ کہ جی میں نے نہیں ڈالنے دینا، مجھے نکال دے اس کو، یہ تو میرا چہیتا ہے۔ کسی کی یہ حیثیت نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اندر شرکت کا اختیار دیا جائے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔
یہی چیز بار بار انبیاء نے، رسولوں نے اپنی قوموں کو بتائی، نہیں ان کو سمجھ آتی تھی تو وہ غرق ہو جاتی تھی، رسولوں کی قومیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ پھر ان میں سے ایمان والے تھے، ان کے اندر پھر وہ والی کوتاہیاں اور پھر وہ والی کجیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ ہمارے یہاں بھی انفارچونیٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی بار 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 یہی سمجھاتے رہے، بتوں کی پوجا سے منع کرتے رہے، بتوں سے مانگنے سے منع کرتے رہے، صرف خدا واحد کی خالص توحید کے اوپر فوکس کیا۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بالکل صحیح توحید پر قائم تھے۔ بعد والوں نے پھر اس میں، جیسے پرانے رسولوں کی قوموں کے اندر اگلی نسلوں میں آ کے بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے یہاں بھی لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ہمارے پاس خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خدا کا جو پیغام ان کو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پیغام کو یا اپنے پیغام کو محفوظ کر دیا۔ اب وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھ لیں گے، خود بخود سمجھ آ جائے گی، کسی سے پوچھنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ یہاں عربی کے لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ظاہری بات ہے پوچھا جا سکتا ہے۔ ان انتم الا مفترون، ان کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو ان کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں نہیں، نہیں ہو تم مگر مفتری، مفتری افترا کرنے والا، گھڑنے والا، جھوٹ باندھنے والا۔ تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو، تم نے جن کی بندگی اور پرستش کر رہے ہو کہ ان کے پاس بھی کوئی خدائی صفات ہے، ان کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، ان کے پاس کوئی بندگی کا استحقاق ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تم نے بلا وجہ ان سے حاجت روائی کی آس لگا رکھی ہے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے بس گھڑ کے بنا لیا انہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو، بندگی کرو اللہ ہی کی، جس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں ہے، تم تو صرف افترا کر رہے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، یہ اصل میں قومی جو ہے یہ والا قومی ہے، اور اس کی یہ جو ہے وہ اکثر حذف ہو جاتی ہے تو یا قومی رہ گیا۔ لا اسألکم، لا اسألو، اضربو میں مارتا ہوں، اسألو میں سوال کرتا ہوں یا میں مانگتا ہوں، لا اسألو میں نہیں مانگتا، کم تم سے، الا اوپر ہی اس کے، میں تم سے اس کے اوپر نہیں مانگتا اجرن کوئی اجر، میں تو کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا تم سے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہر ہفتے میرے گھر میں راشن ڈلوا دو، میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے بادشاہ بنا دو، مجھے ہیرے جواہرات لا دو، میرے پاس سارے چندے اکٹھے کر لو، میں تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میرا تو کوئی مفاد نہیں ہے تمہارے سے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اس کے ذمے، تو اکٹھا کر لیں گے، با محاورہ پورا بنا لیں گے، تو میرا اجر تو صرف اس کے ذمے ہے۔ الگ سے مراد ہو جاتی ہے کسی کے ذمے ہونا، لی کا مراد ہو جاتی ہے کسی کا حق ہونا، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو لہنہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے حقوق ہیں، اور علیہن کا مطلب ہوتا ہے ان کے فرائض ہیں، ان کے لیے ہیں اور ان کے اوپر ہیں، یعنی ان کے ذمہ۔ تو میرا اجر تو اس کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ فطرنی میں یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون وقایا، یہ صرف اس رے کی زبر کو بچانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ اگر یہ نون نہ ہوتی تو پھر یہ بن جاتا فطری، اس کی حرکت خراب ہو جاتی۔ تو بہت جگہوں پر فلو میں حرکت چینج بھی کر دی جاتی ہے، مگر جہاں ایسی سچویشن میں ممکن ہو وہاں ایک نون ڈال کر اس کو مفہوم یا اس کی جو حرکت ہے وہ برقرار کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ وقایا اس لیے کہتے ہیں کہ وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، جس سے تقوی کا لفظ بھی ہے۔ تو فطرہ اس نے پیدا کیا، یہ مجھے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے ذمے ہے میرا اجر۔ آج بھی اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ دین کی خاطر، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن فوکس کیا ہونا چاہیے کہ فوکس یہ ہونا چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ دین کا کام کریں جنہیں کسی سے اجر کی ضرورت نہ ہو۔
جب مسجد کے مولوی صاحب کے گھر میں دانے چودھری کی حویلی سے آنے ہوتے ہیں تو پھر چودھری کے خلاف جو فتویٰ دینا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو دین کا کام کرنے والوں کو حتی الامکان دین کے کام سے کوئی معاوضہ نہیں حاصل کرنا چاہیے، اپنا معاوضہ اپنے رب کے اوپر چھوڑنا چاہیے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی اگر تمہارے اندر عقل ہوتی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ایک شخص ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دعوت کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، مشقتیں جھیل رہا ہے، کوئی اس کا خاندانی مفاد نہیں ہے، کوئی وہ باہر سے ہمارے پاس قبضہ کرنے نہیں آ گیا، تو کیا ہے وجہ جس نے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو؟ تو اور کچھ نہیں تو غور تو کرو کم از کم. اور یہی کام مکے کے مشرک بھی کرتے تھے، غور نہیں کرتے تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے. جن کو سمجھ تھی وہ ٹھیک تھے، جو دوسرے تھے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کو کہتے تھے کان بند کر لو، اس کی بات نہ سنو، یہ جادو کر دیتا ہے، تو وہ کان بند کر لیتے تھے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس کے اوپر کوئی معاوضہ، میرا اجر تو صرف اور صرف اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قومی، اور ہے میری قوم، استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت چاہو اپنے رب سے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. الف سین کے سے عام طور پہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا. یعنی یہ اپنے رب سے چاہو کہ وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے، تمہارے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر نہ آئے، بلکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، وہ چھپ جائیں، ڈھک جائیں، ختم ہو جائیں. ثم توبو الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو. ویسے تو توبو پلٹنے کا مطلب توبہ ہے، جس کو ہم توبہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بغیر بنیادی طور پر توبہ کے دو رکن ہیں. ایک رکن ہے معافی چاہنا، اور ایک رکن ہے اپنے رب کی طرف اب اس کے بعد رجوع کرنا. یہاں اس سٹرکچر میں آیا ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اپنے رب سے معافی مانگی، اور جو غلط کام کیے تھے ان کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی. یہ والا توبہ پوری ہے. اس توبہ کے تین پارٹ ہیں. وہ کیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں. یعنی اگر ہم اس اسٹرکچر میں دیکھیں گے تو یہ پہلے پارٹ کا یہ شرطیں ہیں کہ جی گناہ کو چھوڑ دیں، اس کے اوپر ندامت ہو. مطلب ایک گناہ ویسے ہی چھوڑ دیا کہ ایک آدمی تھا وہ شراب پینے جاتا تھا تو پتہ لگا وہ شراب کھانا ہی بند ہو گیا، تب تو پی ہی نہیں سکتا، تو وہ تو خود ہی چھوٹ گیا. نہیں، شرمسار ہو کر چھوڑا، پھر پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ نہیں کرے گا. ابھی یہ وہ نیگیٹو والا پورشن کر رہا ہے، اس کو غلط کام کو نگیٹ کرنے والا. اور اس کے اندر اگر کوئی کسی کا لینا دینا تھا تو اس حق کو ادا کر دو. یہ ایک سینس میں پوزیٹو والے پورشن میں آ جاتا ہے. مگر ایکچولی سما تو وہ الہی سے پھر جو مدین مراد ہے سما سے، کہ یہ سب کچھ کر دیا، گناہ چھوڑ دیا، شرمسار ہو گئے، اب آگے بڑھیں. اگر کوئی گناہ کی وجہ سے مثلا کسی کے پیسے رکھ لیے تھے نہیں ادا کیے تو وہ ادا کریں، کسی سے زیادتی کی تھی تو ممکن ہو تو اسے معافی مانگیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، مزید نیک کام کریں. اب پازیٹیو جو اینگل ہے اس کے اوپر بڑھیں، اپنے رب سے محبت کریں. یعنی یہ جو پہلا والا پورشن ہے اس میں ہے خدا کا خوف، اور اگلے والے پورشن میں ہے اپنے رب سے محبت. تو خدا خوفی کریں، رب سے ڈریں، غلط کام سے باز آ جائیں، اور اپنے رب سے محبت کریں، اس کی رضا کی خواہش رکھیں، اس کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اس سے دعا بھی کریں، اس سے توفیق بھی مانگیں. یہ کانسیپٹ ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے بیسیکلی قوم کی، کہ اگر قوم ایسا کر لے، قوم اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور آگے کے لیے نیکیوں کے اوپر کمر بستہ ہو جائے، تو ان کا رسول ان سے وعدہ کر رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا. یورسلو تھا ویسے، یہ ایک طرح سے جواب شرط ہونے کی وجہ سے یورسل ہو گیا، آگے اب اس کو جوڑنا تھا تو زیر سے جوڑا. وہ برسائے گا السماء، آسمان کو برسائے گا. آسمان کو مطلب بارش برسائے گا.
علیکم تم پر، مدرارا بہت زیادہ، لگاتار، فراوانی کے ساتھ. یہ دال رے اور رے سے ہوتا ہے فراواں ہونے کا مطلب، دنیا کی چیزوں کی فراوانی ہونے کا اس کا مطلب. اور سے پھر مدرار جو ہے نا مبالغے کا صیغہ ہے. بہت تم پر بارش برسائے گا. اب اس بارش میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ والی بارش جو ابر کرم ہے، وہ والی نہیں جو طوفان والی بارش ہوتی. وَيَزِدْكُمْ، زیادہ یزیدو زیادہ کرنا، وہ زیادہ کرے گا تم کو، قوتاً الی قوتکم، تمہاری قوت کے اندر مزید قوت. تو باماورا بنے گا وہ اضافہ فرمائے گا تمہاری قوت میں مزید قوت کا، یا تمہاری قوت میں اضافہ پر اضافہ فرمائے گا. آلریڈی جو قوم عاد تھے، جو ہم نے سورہ آراف میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اسٹرانگ لوگ تھے، جبار تھے، تو اور اسٹرینتھ دے گا تمہیں. ولا تتولوا، اور منہ مت موڑو، منہ مت پھیرو. مجرمینہ، یہ اس کی مجرمینہ ہے، یہ حالت ہے. اس حالت میں کہ تم مجرم ہو، یعنی مجرمانہ روح گردانی نہ کرو، مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم، گناہوں پر معافی چاہو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور تم پر خوب خوب اپنا ابر کرم برسائے گا، اور تمہاری قوت میں اضافے پر اضافہ فرمائے گا، اور مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو. مطلب یہ کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تمہیں دینے والا ہے. یہ تمہارے کوئی دیوتا نہیں ہے جو بارشیں برساتے ہیں اور میدان جنگ میں تمہیں فتح دلاتے ہیں کہ تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو تمہارا رزق ختم ہو جائے گا یا تم کمزور ہو جاؤ گے. یہ وہم ہے. آسمان و زمین پر خدا کی بادشاہی ہے. اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کر لے پوری قوم، اور اس کی رسی مضبوطی سے پکڑ لے، اور یہ سب قوموں کے لیے، یہ دنیاوی لحاظ سے بھی بات صحیح ہے. اب کامن سینس سے سوچیں، اگر لوگ برے کام کرنے سے باز آ جائے تو معاشرے میں چوری، بدکاری، بے ایمانی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اور لوگ اچھے کاموں پر کمر بستہ ہو جائیں. صبح و شام اگر اس فکر میں رہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی یا دوسرے انسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے، کیسے حقوق ادا کرنے ہیں لوگوں کے، ہم نے اگر ہر آدمی اس طرف لگ پڑے تو ظاہر سی بات ہے وہ محنت کرے گا تو یہ تو جاپانی قوم سے آگے نکل جائیں گے. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں اجتماعی طور پر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور دینی لحاظ سے اللہ کے رسولوں کے باتیں کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خاص اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا. جو آسمان سے بارش آنی ہے وہ تو آپ دنیاوی لحاظ سے حاصل نہیں کر سکتے. اور مثال بارش کی دی گئی ہے کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ چیز، ویسے تو آج بھی جن علاقوں میں بارانی خاص طور سے ہوتی ہے زراعت، جنہاں بارانی کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پر تو بارش پہ ہی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب کئی کئی سال بارش نہیں آتی تو قحط ہو جاتا ہے، جیسے تھر میں اکثر قحط پڑا رہتا ہے. تو آج کے دور میں بھی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش نازل فرما دے اور قوت میں اضافہ فرما دے خاص اپنی فضل سے، تو وہ ہم دنیاوی لحاظ سے حاصل نہیں کر سکتے. بٹ دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی توبہ کرنا قوم کے لیے، اس کے لیے بہتر سے بہتر دنیا بھی اس کو دے دیتا ہے. جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرماتا ہے. بنیادی طور پر یہ اجتماعی دعا کے متعلق ہے، اجتماعی توبہ کے متعلق. لیکن اگر کوئی انڈیویجول بھی کرتا ہے تو یہ ایک ضعیف حدیث ہے ویسے، مگر سنن ابن ماجہ میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا. اگر کوئی استغفار کو لازم کر لیتا ہے، پابندی سے استغفار کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل، ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتا ہے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مخرجا، اور ہر پریشانی سے اس کو روزن دیتا ہے، رستہ دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں. تو یہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن قرآن کے اس کے ساتھ
मैच करती है कि अगर इंसान तौबा करे, और खास तौर से अभी पिछले महीने भी, बल्कि इसी महीने एक साहब मेरे पास आए और उनको मैंने वो तहज्जुद वाला वाकया सुनाया। और एक्चुअली उन्होंने भी तहज्जुद, अब ये अल्लाह की मर्जी होती है वैसे, मगर पढ़ने के वक्त इंसान के अंदर ये तौबा का, अल्लाह की तरफ रुजू का, खुदा खौफी और खुदा से मोहब्बत दोनों का बहुत ज्यादा जोर होता है और आसानी होती है। दुआ मांगनी आसान होती है, हमें जज्बा भी होता है, तो ज़्यादा जज्बे से दुआ मांगी जाएगी तो उसके कबूल होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो बेचारे भी कई महीनों से बेरोजगार थे, तो अल्लाह ने उन पे भी करम किया, और पिछले हफ्ते ही वो मुझे मिलने आए कि जी उनको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। कालू या हूद, उन्होंने कहा ए हूद, माँ जितना, यहाँ माँ का मतलब अब कॉन्टेक्स्ट से हम अंदाजा लगाएंगे कि नहीं है, वैसे तो क्या, जो नहीं, कुछ भी हो सकता है। जितना, जरबता तूने मारा, जिता तू आया, ना हमारे पास, तू नहीं आया हमारे पास बिबय्यिनातिन, किसी खुली निशानी के साथ। मतलब ये है कि तू नहीं लाया हमारे पास कोई खुली निशानी। जो भी अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कुछ ना कुछ तो निशानियां लाते ही हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास भी कोई मौजूदा होगा, हो सकता है हिस्सी मौजूदा ना भी हो, इस तरह का मौजूदा हो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद लेके आए। कोई वाज़ेह दलाइल, यकीनी निशानियां कुछ ना कुछ तो होंगी, मगर उसको तो लोग मानते ही नहीं ना। उसके पास तो कहते हैं कि जी ढोल बजाओ, कान बंद कर लो, इसकी बात ना सुनो, ये तो काहिन है, ये तो जादूगर है, ये तो मजनून है, नाउज़ बिल्लाह। और मजीद फरमाइशें करते हैं, आसमान से फरिश्ता ले आओ, सोने के पहाड़ बना दो, ये कर दो वो। इन्होंने भी यही कहा कि तुम नहीं लाए हमारे पास कोई खुली निशानी, नहीं हमारे मतलब की निशानी नहीं लाए। वमा नहनु भी तारिकीना, तारिकीन जो है यानी ओरिजिनल तारिकीन आता ना आगे, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी बन गया तो फिर उसकी जो नून है वो खत्म हो गई। तो तारिकीन जो है, तारिक की जमा है, तारिक उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तारिकीन वतन जैसे होता है, तर्क करने वाला, छोड़ने वाला। हम तो नहीं है छोड़ने वाले अपने माबूदों को। आलिया जो है ना, ये इला की जमा है। अन कौली का, तेरे कौल से, यानी तेरे कहने की वजह से, सिर्फ तुम्हारे कहने पे कि तुम कह दो अपने माबूदों को छोड़ दो, हम तो नहीं इनको छोड़ने वाले। वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और हम तो नहीं तेरी बात मानने वाले। ये लाम वाला मोमिन है, आमना दी वाला, जिसका मतलब होता है बात मानना। आमना बे होता है ईमान लाना, ये वाला बेश पीछे है, ये नहनु थे। वमा नहनु बिमुमिनीन लका, बेसिकली ये यूं है कि हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं है। अब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाता है, नहनु लका बिमुमिनीन, उसका मतलब होता है कि हम हरगिज तेरी बात मानने वाले नहीं। उससे एम्फेसिस क्रिएट हो जाता है। तो हम तो नहीं मानेंगे, तू कह रहे अपने मबूदों को छोड़ दे, हमने नहीं छोड़ना भाई, सवाल ही पैदा नहीं हो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين। कहने लगे ए हूद, तू तो नहीं लाया हमारे पास कोई खुली निशानी, और नहीं है हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले सिर्फ तेरे कहने के ऊपर, और हम हरगिज तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। इन नकुलु इल्ला, यहाँ पर भी इन और इल्ला की तरह से मतलब हो जाएगा नहीं। नकुलु, हम कहते हैं, इन नकुलु इल्ला, हम तो सिर्फ यही कहते हैं, या हम तो बस यही कहेंगे। इअतरा का बअदु आलिहतीना, इअतरा जो है ना, ये बाब इश्तियाल है, आइन रे और वाओ से होता है अरा या अरू। अरा या अरू का मतलब होता है किसी को लाहक हो जाना, किसी के सामने आना। इससे फिर जो बाब इश्तियाल होता है, इसका मतलब होता है एहतमाम से लाहिक हो जाना। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी को ऊपर आसेब आ गया, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ इनका मुराद ये है कि तुम्हें लाहक हो गए, लाहक हो गए मतलब कि उनकी तरफ से तुम्हें कोई मार पड़ी है, तुम्हारे पे उनका अजाब आया है, जो उर्दू में मार पड़ने का मुहावरा होता है। ए तरह का बादु आलिहतीना, कि हमारे माबूदों में से किसी का तुम पर मार पड़ी है। कि जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी ऐसे ना कहो, वैसे ना कहो, वो नाराज हो जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी फला नेक आदमी की या फला बुत की। जो जिस तरह से मानता होगा, जिसको भी माबूद समझता होगा,
یا جس سے آسیں امیدیں لگائی ہوتی ہیں، جس کو اونچے پیڈسٹل پر رکھا ہوگا، تو اس کے متعلق یہی لوگ سوچتے ہیں نا کہ جی اس کی شان میں گستاخی کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، یا وہ خود ہی عذاب ڈال دیں گے یا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بت ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے معبود ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، جنرلی قومیں اللہ کو تو مانتی ہوتی ہیں، ساتھ شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں۔ تو تم نے ان کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، اچھے بھلے تم تھے، اب تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں خدا کی مار پڑے، ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ بسوئن، اے طرح کا بسوئن، برائی کے ساتھ وہ لاحق ہو گئے ہیں، تمہیں مار پڑی ہے تم پر ان کی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام بجائے اس کے کہ ان کے بعد میں ڈر جائیں کہ او جی ان کے معبودوں کی گستاخی ہوگی، اوریجنلی تو ظاہر ہے کسی فرشتوں کے، نیک آدمیوں کے بت ہی ہوتے ہوں گے، جیسے ہمیشہ سے ہوتے تھے۔ جیسے قریش کے زیادہ تر بت انہوں نے فرشتوں کے بنائے ہوئے تھے، اور فرشتوں کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بھی جو لوگوں کے بت تھے، وہ اوریجنلی لوگ نیک لوگوں کے بت ہوتے تھے، اور توقع بھی ان سے وہ یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے ہیں، اور یہ ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ بھی قرآن شریف میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے خوف زدہ ہو جاتے، جیسے ہمارے یہاں لوگ بعض اوقات خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کوئی ای میل بھی آ جائے کہ جی اس کو 100 بندوں کو فارورڈ کریں ورنہ جو اس میں جن بزرگوں کا ذکر ہے ان کا عذاب آ جائے گا، یا انہوں نے کہا قال انی اشہد اللہ، اسی وقت انہوں نے شرک کا انکار کیا، توحید کی گواہی دی۔ شہیدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ موجود ہونا۔ شہیدہ یشہدو گواہی دینا، اور اشہدہ گواہ بنانا، یہ لازم کو جنرلی افعال جو ہے وہ متعدی کرتا ہے۔ یشہدو وہ گواہ بناتا ہے، اشہدو میں گواہ بناتا ہوں، اللہ یہاں پہ مفعول ہے، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو اور تم بھی گواہ رہو۔ یہ اشہدو جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اور اشہدو جو ہے وہ 3 لیٹر سے ہے، شہیدہ یشہدو سے۔ اور تم بھی گواہ رہو، انی بری ہوں مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ جس جس کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے، میں کوئی ان سے نہیں ڈرتا۔ آگے پھر اس سے اگلی آیت میں لفظ آئے گا من دونی ہی، جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بری ہوں، من دونی ہی اس کے سوا جن کو شریک ٹھہراتے ہو، یا اس کے مقابلے میں جن کو شریک ٹھہراتے ہو، یا اس کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے ہو۔ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ تمہیں مار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی یا معبودوں میں سے کسی کی۔ فرمایا بے شک میں گواہ ٹھہراتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بری ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونی ہی اس کے سوا، فکیدونی جمیعا، یہ کاف یہ دال سے ہوتا ہے کادا یکیدو، ایک کادا یکادو بھی ہوتا ہے، وہ کاف واو دال سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عنقریب ہونے والی چیز۔ تو کادا یکیدو جو ہے، یکیدو سے ہو گیا، اور یکیدونو ہو گیا وہ سب، اور تقیدونہ ہو گیا تم سب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، چال چلنا۔ تو اس سے جب فعل امر بنائیں گے تو یہ نون کٹ گیا، یہ تے کٹ گئی۔ اب اس میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کی دو، پس تم خفیہ تدبیر کرو، نی مجھ سے یعنی میرے خلاف، یہ یہاں پہ اس کا مفعول ہو گیا، تو میرے خلاف چلو چالیں، جمیعاً تم سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دینا، پھر بالکل مجھے مہلت نہ دو، انذرا ینذرو، کسی کو مہلت دینا، اور جو چالیں چلنی ہے چل لو۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اور تمہارے معبود جو ہے یہ میرے پر پھٹکار ہے یا مار ہے یا مجھے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، پر ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، میں نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا۔
मिन दूनिही फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून, उसके सिवा तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल रहो, फिर मुझे जरा मोहलत न दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मैंने तो भरोसा किया है अल्लाह पर, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ जो मर्जी चलो चलो कि मैं सुपरमैन हूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा तो अल्लाह पर भरोसा है, और अल्लाह जो है वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। ऐसा नहीं है कि मेरा रब है तो वो मुझे जो कहेगा मैं मान लूंगा, और उसके बाद क्योंकि मैं तो उसकी बात मान लूंगा तो मैं किसी को नाजायज नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये तो है हमारे एंड के ऊपर कि हम अपने रब की इताअत करें। खुदा के एंड पर क्या है, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, दाब्बा कोई जानदार, दाल बे बे से चलना रेंगना, तो जमीन में कोई भी चलने वाली चीज होगी वो उसका फाइल बन जाएगा दाबीबुन, दाबीबुन से बन गया दाबुन। तो और दाबुन की फिर ये मुन्नस इस्तेमाल होती है जनरली, कोई जानदार, जितने भी जानदार हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है इल्ला मगर ये कि हुआ आखिदुन, अखदा होता है किसी चीज को पकड़ना, तो अखदा से जो फाइल बनेगा वो बनेगा, इसमें फे की जगह अलिफ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा फाइल आखिज। तो आखिज हो गया पकड़ने वाला। नासिया कहा जो है इसका मतलब होता है पेशानी या पेशानी के बाल। तो जमीन में कोई जानदार नहीं है मगर वो थामे हुए है, पकड़े हुए है, गिरफ्त में लिया हुआ है उसकी पेशानी को। हर जानदार की पेशानी अल्लाह की गिरफ्त में है। इसका क्या मतलब है, जब आपने किसी जानवर को या किसी इंसान को भी अगर काबू करना हो, उस वक्त मसलन आपके पास कोई हथकड़ी हो ये नहीं है, अगर आप उसकी पेशानी के बाल पकड़ लें उसके बाद उसको जिधर मोड़ेंगे उधर चलेगा। जानवर की भी चोटी पकड़ के उसको जिधर को घसीटेंगे उधर घसीटेंगे, और जहां रोकना होगा उसको रोक लेंगे। मतलब यह है कि सब उसके कब्जाए कुदरत में है। वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, मैं तो कॉन्शियसली उसकी इताअत करता हूँ, उसका हुक्म मानता हूँ, उसकी नाफरमानी नहीं करता। ज़ाहिर है अल्लाह के रसूलों का यही तर्ज अमल है, वैसा ही होता है कि वो अपने रब की कोई नाफरमानी नहीं करते। मगर जब अल्लाह ताला की कुदरत की बात होगी तो हर इंसान, हर जानदार उसके कब्ज़े कुदरत में है, कोई भी उससे बाहर नहीं है। जिस वक़्त चाहे उसकी चोटी को पकड़ के जहाँ मोड़ दे, जहाँ रोक दे, उसकी मर्ज़ी है। तो इसलिए मैं तुम्हारे माबूदों की मार से नहीं डरता, जो तुमने झूठ-मूठ की बनाई हुई है। इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, मेरा रब तो सीधे रास्ते पर है। मेरा रब सीधे रास्ते पर है, का मतलब ये है कि मैं सीधे रास्ते पे चलूँगा तो अपने रब के पास पहुँच जाऊँगा। बुनियादी तौर पर ये जितनी मुशरिक कौमें थीं, इनके यहाँ ये प्रॉब्लम थी एक संगीन, जो इन्होंने अपने झूठे खुदाओं को साबित करने के लिए, उनको प्रूफ करने के लिए जो कहानियाँ गढ़ी हुई थी, उसमें फिर कोई इन्होंने एक बीच में अफ़साना भी तो तराशना था ना। कोई अपनी दलील भी तो बनानी है ना, तो फिर जब ये झूठी कहानियाँ बनाता है तो उसमें बहुत सारी दलीलें भी बनाते। तो इनकी दलील ये होती थी कि अल्लाह ताला तो बहुत बुलंद है, अल्लाह तो बहुत ऊपर है, बहुत बरतर है। अगर आपने किसी बादशाह के पास कोई काम करवाना है, तो आप बादशाह के पास चले जाएँगे कि बादशाह सलामत, मसलन मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो मुझे पानी का कनेक्शन लगवा दो। बादशाह सलामत मेरी बिजली कट गई है। नहीं, अगर आपने बादशाह तक कोई चीज़ पहुँचानी है, तो पहले तो आप उसने जो अपॉइंट किए हुए हैं लोग, उनसे जाके चीज़ें कराएँगे, भई ये कर दो, वो कर दो, वो कर देंगे। इतनी बड़ी हस्ती से तो आपने कोई बड़ी चीज़ माँगनी है ना, कोई बड़ा मुतालबा करना है, और हर वक़्त तो नहीं करना, ये अदब के खिलाफ है। तो आपने किसी दरमियान के जो अहलकार है उसके पास जाना है। और अगर बादशाह तक भी कोई चीज़ पहुँचानी है, तो ये तो नहीं कि वो बादशाह जा रहा है इधर फर्ज़ करें कहीं विज़िट पे, तो आप रास्ता उसका रोक के खड़े हो जाएँ। तो ये तो ऐसे गुस्सा दिलाने वाली बात है। आप किसी ऊपर वाले से बात करेंगे, वो अपने ऊपर वाले से करेगा, वो इवेंचुअली को बादशाह तक आपकी बात पहुँचाएगा, फिर आपके बादशाह से मीटिंग कराएगा और जाके आप अपनी दरख्वास्त पेश करें। तो आपका पैगाम जो है वो किस्तों में जाके पहुँचेगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि नहीं भई,
میرا رب تو سیدھے رستے پہ ہے، مجھے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطوں وسیلوں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی باتیں اس لیے کہتے ہیں میں خدا کے قریب کر دیں۔ ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی خدا کے قریب ہونے کے لیے اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے آیتوں میں آئے گا کہ جو میرا رب ہے وہ تو قریب ہے اور وہ مجیب ہے، وہ قریب بھی ہے اور وہ مجیب بھی ہے، دعاؤں کو سنتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، جواب دیتا ہے دعاؤں کے ان کی قبولیت کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہلے مختصر الفاظ میں اشارہ یہ کیا گیا کہ ان ربی علی صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ ہے، اس کے ساتھ میرا توکل ہے، اس کے ساتھ میرا سلسلہ ہے، تقرب ہے، کنیکشن ہے، ریلیشن ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، اس سے کنیکشن نہیں ہوگا تو اور کس سے ہوگا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی جاندار مگر یہ کہ وہ تھامے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو، گرفت میں لیے ہوا ہے اس کی پیشانی کو، بے شک میرا رب نہایت سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم اعراض کر رہے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، ابلغتو میں نے پہنچا دیا، ضربتو میں نے مارا، ابلغتو میں نے ابلاغ کر دیا، یہ بھی باب فعل ہے، قد ابلغتو میں ابلاغ کر چکا، میں پیغام پہنچا چکا۔ پھر اگر تم منہ پھیر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تو میں تو پیغام پہنچا چکا ہوں کم تم کو، ما ارسلت به الیکم، ما جو ارسلتو یہ پیسے وائس ہے، میں بھیجا گیا بھی جس کے ساتھ، یعنی یہ ہی جو ہے یہ ماں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، یعنی جو مجھے دے کر بھیجا گیا، الیکم تمہاری طرف۔ رسولوں کا کام یہی ہے کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ آگے پورا پورا پہنچا دو، تو میں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیا، مطلب یہ کہ ماننا ہے تو مانو، اگر جہنم رسید ہونے کا ہی تمہیں شوق ہے ڈٹائی کے مارے، ظاہر سی بات ہے میں زبردستی تو تمہیں ایمان نہیں دے سکتا۔ وَيَسْتَخْلِفُ، خلیفہ ہوتا ہے جانشین، تو اس میں جو باب استفعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جانشین بنانا، یستخلف وہ جانشین بنائے گا، ربی میرا رب تو جانشین بنا دے گا، کسی اور کو لے آئے گا میرا رب، قومن کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے سوا تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ولا تضرونہ شیئا، اور تم ضرر نہیں دے سکو گے، نقصان نہیں دے سکو گے اس کو کچھ بھی، یعنی میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اللہ کے آگے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، ویسے جتنا مرضی اکڑتا پھرے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اکڑ تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری ایک اختیار دیا ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رام نے دنیا بنائی کھیل کھیل میں اور پھر کچھ اور کھیلنے لگ گیا، یوں نہیں ہے، یہ تو ایک حکیم نے کائنات تخلیق کی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر حکمت ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس پر نگہبان ہے، اسے بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھ رہا، وہ قوموں کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب کوئی قوم ایک حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اس کا زوال ہو جاتا ہے، کسی اور قوم کا عروج ہو جاتا ہے، یہ قوموں کا عروج و زوال تو ہم دیکھتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جب اللہ کے رسول آ جائیں پھر تو خیر آپشن ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر یا انہیں ماننا پڑتا ہے یا انہیں تباہ ہونا پڑتا ہے۔ تو حود علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ مان گئے وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، پھر اگر تم اعراض کر رہے ہو تو میں پہنچا چکا ہوں تمہیں جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور جانشی بنا دے گا میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما، اور جب، جا آ گیا، امرنا ہمارا امر، ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، ہمارا عذاب، مراد یہاں سے عذاب ہے، اور جب آ گیا ہمارا عذاب،
नज्जैना हूदा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना, तो निजात दी हमने हूद को और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ। ये नून, जीम और वाव। नजा यंजू का मतलब होता है रहाई पाना। फिर इससे जो बाब तफ़ईल बनेगा, नज्जा युनज्जी, उसका मतलब होता है रहाई देना। तो निजात दी हमने हूद और उसके साथ ईमान वालों को बिरहमत मिन्ना, खास अपनी रहमत से, क्योंकि वो अजाब बड़ा ही खौफनाक था। उसकी थोड़ी सी आयत मैं आपको दोबारा बता दूंगा। उस ऐसा अजाब था जिसने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो तो यूं अजाब था जैसे कहीं पे एटम बम चल जाए ना तो सब कुछ ही तहस नहस हो जाए। उसमें सख्त सर्दी थी और सख्त धुंध हवा थी। वहां कोई चीज नहीं बची, हर चीज को उखाड़ फेंका उसने। तो लेकिन हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ने अपने फजल खास से बचा लिया। ये बचाना भी अल्लाह की रहमत का ज़हूर है दुनिया के अंदर। जो पीछे बात हुई कि हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है, जिसको उसने बचाना था बचा लिया, जिसको उसने तबाह करना था तबाह कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाद औक़ात दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि इंसान जाहिर को देख के परेशान हो जाता है, उम्मीद छोड़ देता है। उसको महसूस होता है कि इतना जुल्म हो रहा है तो बस पता नहीं फिर ऐसा ही होता रहेगा, फिर हम ही गलत होंगे, फिर हमने ही गलती की। हम भी दुनिया वालों के साथ मिल जाते तो हमें इस तकलीफ से, इस अज़ियत से ना गुजरना पड़ता। जहाँ हिकमत के तहत, आपको मसलहत के तहत रिट्रीट करना पड़ता है, वो एक अलहदा चीज है। लेकिन जहाँ अपने रब से उम्मीद कोई छोड़ देता है, या रब से उम्मीद नहीं रखता, वो तो वो भी फिर कुफ्र में दाखिल हो जाती है चीज। क्योंकि अल्लाह के कब्जा कुदरत में सब कुछ है। जो एक वो कहते हैं ना, फैज का है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये बाद औक़ात मुश्किल बढ़ जाती है, दुनियावी लिहाज से इंसान पे कोई तकलीफ आ जाती है। बट लोग ऐसे होते हैं कि खुदकुशियां कर लेते हैं कि जी बच्चों को खिलाने के लिए नहीं तो खुद। अब वो आपने जो खुदकुशी कर ली तो अब बच्चे कहाँ से खाएंगे? कि बच्चों को खिलाने को कुछ नहीं है, खुदकुशी करने। जब अल्लाह पर तवक्कुल होता है, अल्लाह से उम्मीद होती है और इंसान कोशिश और मेहनत भी करता है, तो अल्लाह जनरली रास्ते निकाल देते हैं। और जिनके लिए कोई ज्यादा आजमाइश आ जाती है, दुनिया में रास्ता नहीं निकलता, तो आखिरत में उनके लिए बहुत इनामात हैं। हर हर तकलीफ के बदले अल्लाह ने अजर रखा है। एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला मोमिन को उसका अजर अता फरमाता है। तो अगर किसी को फाके काटने पड़े, माशरे का भी कसूर है। क्यों एक माशरे के अंदर लोग फाकों से खुदकुशियां कर रहे हैं? माशरे को एहसास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वो अपनी जगह, मगर जिसने खुदकुशी कर ली उसने तो अपनी आखिरत भी तबाह कर ली। और जिसने सब्र से काम लिया और कोशिश करता रहा, एफर्ट करता रहा, तो वो जितनी उसने तकलीफ उठाई होगी, उस सब तकलीफ के बदले में उसको बहुत ज्यादा अजर वहां पर मिलेंगे। तो ये इन वाकयात में ये भी समझने वाली चीज होती है कि कैसे कितने जब्बार लोग थे, कितने जालिम लोग थे, कितने ढीठ मुतकब्बिर लोग थे। जब अल्लाह का फैसला आ गया तो तबाह बर्बाद हो गए। और वो जो कमजोर थे बट अपने रब पर ईमान रखते थे, उनको अल्लाह ताला ने खास बचा लिया अपनी नेमत से। क़यामत वाले दिन भी ऐसा ही होगा। अगर कोई चौधरी है या कोई सरदार है या वडेरा है, जो भी किसी इलाके में है और किसी हारी के ऊपर और कमी के ऊपर, मज़ारे के ऊपर वो जुल्म ढाता है, पता नहीं कितने कितने जुल्म हमारे मुल्क में तो अभी भी बड़े जुल्म होते हैं। और उससे क्या होता है? 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल वो जुल्म कर लेता है, इससे ऊपर तो नहीं कर सकता। फिर मर के उसने अपने रब के पास जाना है, और जिस जो मजलूम है उसने भी रब के पास जाना है। तो हर सिचुएशन में कोई जुल्म कर रहा हो, कोई वैसे परेशानी आ रही हो, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ रही हो, तवक्कुल, भरोसा, उम्मीद अपने रब से रखनी चाहिए। उसके साथ ताल्लुक कायम रखना चाहिए। इंशाअल्लाह दुनिया में ही अल्लाह ताला मुश्किलें आसान फरमा देगा, क्योंकि हर मुश्किल के साथ बहुत सी आसानी है। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना व नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और जब आ गया हमारा हुक्म तो हमने निजात दी हूद को और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ, खास अपनी रहमत से। और हमने निजात दी उनको सख्त अजाब से। तो अमर क्या आया कि सूरह अहकाफ में आता है, फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल अवदियतिहिम। जब उन्होंने देखा कि एक बादल है जो हमारी वादियों की तरफ चला आ रहा है, क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। उन्होंने कहा ये जो बादल है ये तो हमें सैराब कर देगा। बल हुआ मस्तअजलतुम बिही, मगर वो तो वो था जिसकी उन्होंने जल्दी मचाई हुई थी। रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम,
ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربی، اس نے ہر چیز کو اکھاڑ پھینکا اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، پھر جب ایسے ہو گئے وہ کہ تمہیں نہ نظر آئے ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی. کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. یا سورہ قمر میں آتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجی سخت طوفانی ہوا، ان پہ بھیجی فی یوم نحس مستمر، منحوس دن کے اندر جس کی نحوست جو ہے وہ مستقل تھی، پہم تھی. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو ایسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے کھجور کا تنا جب وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور کھوکھلا ہو جاتا ہے تو جتنا وہ ہلکا ہو جاتا ہے اس کی، کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، تو جب اس کو ہوا ہلکی سی بھی چلتی ہے تو وہ لڑک جاتا ہے. تو تیز ہوا جب چلتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ایسے اٹھا اٹھا کے ہوا پھینک رہی تھی. یہ سورہ ذاریات میں آتا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور آج کے متعلق جب ہم نے بھیجی ان کے اوپر بانجھ کر دینے والی ہوا، بانجھ ہوا، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، تو وہ کچھ نہیں چھوڑا اس نے جب وہ ان کے اوپر گزر گئی. جس چیز پر بھی وہ گزری، جس بھی چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے اس نے بوسیدہ کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور عاد تباہ کر دیے گئے ایک طوفانی تند ہوا سے. سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، وہ ان کے اوپر مستقل مسلط رہی. اللہ نے ان کو اس ہوا کو ان کے اوپر مسلط رکھا 7 رات اور 8 دن تک مستقل حسوماً. فطر القوم فیہا سرعا، اور تم دیکھو لوگوں کو وہ ایسے وہاں پہ گرے پڑے ہیں کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ کھوکھلے تنے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا اب تمہیں نظر آتا ہے ان میں سے کوئی بچا ہوا؟ یعنی اب ان کے آثار تو رہ گئے ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہیں تو بچ گئیں، اور وہ بڑے مضبوط گھروں میں رہتے تھے، چٹانوں میں تراش تراش کے رہتے تھے. کچھ نہیں بچا. جب لوگ خدا سے تعلق توڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور خدا کا پھر ناراضگی آ جاتی ہے تو اس ناراضگی سے کچھ نہیں بچتا. یہ جو واقعات قوموں کے بتائے جاتے ہیں، اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ انسان کو اندازہ ہو. دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات رشوت لے کے، چور بازاری کر کے، ملاوٹ کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، بے ایمانی کر کے انسان دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات کو ترقی حاصل کر لیتا ہے. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے مار لیے، اس کو ادا نہ کیے، تو دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ انسان آگے نکل گیا ہے. کہیں آگے نہیں نکلتا. پھر جب وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوتی ہے، دیے رکھتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد. یہ عاد کی کہانی ہے. یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے، قریش کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا، ان کے مسکنوں سے ہو کر وہ گزرتے تھے. یہ تھے عاد، یہ ان کی حرکتیں تھی، یہ ان کا انجام ہوا. جہدوا بآیات ربہم، جہدا یجہدو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اس انکار میں یہ شامل ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اندر سے تو بندے نے بات مان لی لیکن ڈھیٹ ہو کے انکار کر رہا ہے. تو انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، وعصوا، اور نافرمانی کی، جس سے معصیت کا لفظ ہے اور عصیان کا لفظ ہے. رسولہ، اپنے رسولوں کی. رسول تو ان کے پاس ایک ہی اپیرنٹلی آئے تھے. اپنے رسولوں کی نافرمانی سے مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا، سب کا انکار کرنا. جیسے وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، لا نفرق بین احد منہم، تو ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے لحاظ سے. اگر آپ نے ایک رسول پر بھی ایمان لانے سے انکار کیا تو سب رسولوں کا انکار ہے، اور ایک رسول کی نافرمانی کی تو سب رسولوں کی نافرمانی ہے، کیونکہ تمام رسول ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کے پیغام پر عمل نہیں کیا. کس کی بات مانی؟ جو لوگ سرکش تھے، جبار تھے، اور انید بھی سرکش ہے. انید سے ہی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اناد، یعنی انادا یا انودو کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کرنا، مخالفت کرنا. این نون دال، یہ کروما سے ہے، انودا یا انودو، کسی سے دشمنی کرنا. انید جو ہے سخت دشمنی کرنا، فعیل کے وزن پہ، یعنی ہمیشہ دشمنی کرنا والا، مستقل. تو ایسے
سرکش کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے جبار اور سرکش لوگوں کی انہوں نے بات مانی، ضدیوں کی باتیں مانی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور یہ تھے عاد، انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور بات مانتے رہے تمام سرکش اور ضدی لوگوں کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. اور یہ پیسے وائس ہے، یتبعو کا مطلب ہے وہ پیروی کرتا ہے، یہ ہے تے بے اور آئین. اس سے باب سمیہ سے بنتا ہے طبیعہ یتبعو، اس کا تو مطلب ہو گیا پیروی کرنا. اب اس سے جو باب افعال بنے گا اس کا مطلب بنے گا پیروی کروانا، تو وہ اسلمہ کے بدن پہ ہے اتبع. اتبع اتبع اس نے پیروی کروائی، اتبعو پیروی کروائی گئی، یعنی پیچھے لگا دی گئی، یہ مطلب بنے گا. فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں لعنت، لعنت. اتبع اس نے پیروی کروائی، اتبعو وہ پیروی کروایا گیا، اس کے پیچھے لگایا گیا، وہ اتبعو ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا لعنتن اس دنیا میں لعنت. دنیا میں ان پہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. انسان کے لیے دو ہی رستے ہیں، سیدھے رستے پہ چلے، شیطان کے رستے پہ چلے. اگر رحمان کے رستے پہ چلے گا، سیدھے رستے پہ نہیں تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کے رستے پہ چلے گا، پھر اس کے بعد لعنت ہی پڑے گی. جیسے شیطان پہ لعنت پڑی ہے ویسے انسان پہ لعنت پڑے گی، دنیا میں بھی اور یوم القیامت، اور قیامت کے روز بھی. قیامت کے روز بھی پھر اگر جس نے غلط کام کیے ہوں گے تو اس کی معافی ہونے کے امکان نہیں ہے اگر وہ سرکشی کا مظاہرہ یہاں کرتا رہا. الا جان رکھو، ان عادن کفروا ربہم، بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا. الا بعدن لیعاد قوم ہود، جان لو کہ پھٹکار ہے، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. یعنی جن لوگوں نے دنیا میں برے اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہی ہے مستقل. کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پچھلی قومیں گزری وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمان و رحیم تھا، ان سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی، ان کو اسپیشلی تو نہیں پیدا کیا گیا تھا جہنم کے لیے، ان کو بھی اللہ نے تمام مواقع فراہم کیے. اب وہ جان بوجھ کر اگر حق کا انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اپنے رب کی نہیں مانی انہوں نے، تو اللہ ان سے ناراض ہے، ان کے اوپر پھٹکار ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اپنے رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے تو ہزار دفعہ کہہ دیں مدینے آؤں مدینے جاؤں، یا نبی یا نبی یا نبی، اصل چیز تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مدینے آؤں مدینے جاؤں گاتے رہو. ضرور حضور کی تعریفیں بھی کریں، وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اصل چیز تو ہے اپنے محبوب کی پیروی کرنا، ان کی بات ماننا. تو ان کی بات مانیں گے تو بچیں گے، ورنہ جو عاد کے ساتھ سلوک ہوا وہی باقی لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہم ان کے رستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے بھی وہی انجام ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. اور وہ پیچھے لگائے گئے، ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی. جان رکھو بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا. جان رکھو کہ پھٹکار ہے، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو قوم ہود تھی، ہود کی قوم عاد کے لیے پھٹکار ہو. اچھا جی، ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اسم کی چار لحاظ سے، تین لحاظ سے ہم پڑھ چکے ہیں اسم کو، چوتھا جو ہے وہ آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جینڈر کے لحاظ سے ہم نے مذکر مؤنث دیکھا، واحد جمع تسنیہ دیکھا، اس میں معرفہ نکرہ اور پھر معرفہ کی بہت ساری قسمیں بھی دیکھی. آج ہم جو چوتھی چیز پڑھیں گے یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو ذرا میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی. یہ کیس ہے جو لینگویجز میں ویسے استعمال تو ہوتا ہے، ہماری زبان میں اس طرح سے نہیں ہوتا، ہم اس کو رجسٹر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ذرا مشکل آتی ہے. مگر
جو کیس ہے یا اعرابی حالت ہے، اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے اعراب. تو ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں اعراب جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش، یا جسے بعض اوقات لوگ عربی بولتے ہیں تو کسرہ فتحہ ضمہ کہتے ہیں. اعراب یہ نہیں ہوتا. عربی میں جو اعراب ہے وہ یہ نہیں ہوتا. عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رفع، نصب اور جر. اب صحیح لفظ تو یہی ہے، رفع نصب جر. لیکن کیونکہ ہم سے یہ بولے نہیں جاتے تو اس کو سب لوگ غلط بولتے ہیں. جس طرح میں کئی چیزیں گرامر کی ٹیکنیکلی غلط بولتا ہوں. میں اکثر الف بولتا ہوں، الف اور حمزہ میں ڈسٹنکشن نہیں کرتا، بیکاز وہ لوگوں کے لیے سمجھنی اور مشکل ہو جاتی ہے. تو اتنی ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، ہم ذرا سادہ رکھتے ہیں. اور اس کو تو خیر سبھی یہی کرتے ہیں. رف کو رفع بولتے ہیں، نصب کو نصب بولتے ہیں، کیونکہ رف اور نصب ہم سے بولنا مشکل ہوتا ہے. تو رف، نصب یا رفع، نصب اور جر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پہلے ایک چیز تو اگر غور کریں، اور یہ بہت لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو یاد ہوتا ہے سب کو. پھر جب ہم نماز سنتے ہیں، پھر جب اذان سنتے ہیں تو اذان کے اندر آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اکثر لوگ جب اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں محمد پر زبر آ جاتی ہے. اور جب درود پڑھتے ہیں، ظاہر سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں زیر آ جاتی ہے. یہ اسم کی جو حالتیں ہیں یہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اور لوگ کو سوچنا تو چاہیے، بعض اوقات خیال پیدا ہوتا بھی ہے، گرامر نہیں بھی آتی ہوتی کہ یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. بنیادی طور پر یہ اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے. اور اعرابی حالت پہلی کیس میں رفع ہے. عام طور پہ جو واحد ہوتے ہیں اس کے اوپر جب پیش ہوگی تو وہ رفع ہوگی، جب زبر ہوگی آخری حرف کے اوپر تو وہ نصب ہوگی، اور جب جر ہوگی تو وہ زیر ہوگی. اب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے ہم بعد میں دیکھیں گے. کیا ہے یا ان کی ریزن کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اس کو بنیادی طور پر اگر آپ ریلیٹ کریں کسی اور لینگویج سے تو اس کو کہیں گے یہ ڈکلینشن ہو رہی ہے. ڈکلینشن جو ہے اس کو ہم نحو بھی کہہ سکتے ہیں. نحو میں تو اسم اور فعل دونوں کے اندر چینجز آ جاتے ہیں. ڈکلینشن میں بیسیکلی ناؤن کی فارم چینج ہوتی ہے، وہ ناؤن ہو، پرو ناؤن ہو، ایڈجیکٹو ہو. اور یہ کچھ زبانوں میں ہوتی ہے، انگریزی میں مثلا نہیں ہوتی، اردو میں بھی نہیں ہوتی، ترکی میں بھی نہیں ہوتی، مگر جرمن میں ہوتی ہے، گریک میں ہوتی ہے، فن لینڈ کی زبان میں ہوتی ہے. اس میں تو خیر بہت زیادہ ڈکلینشن ہوتی ہے. ایون جرمنی کے لینگویج کے اندر اتنی زیادہ ڈکلینشن ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ. اس میں تو یہ 3 فارمز ہیں جس کو آپ سمجھ لیں ایک دفعہ تو پھر تقریباً سمجھ آ جاتی ہے. جرمن لینگویج کے اندر تو بے شمار طرح سے ڈکلینشن ہے. تو اب یہ ڈکلینشن سے اسم کی فارم، اس کی جو کیس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اعرابی حالت چینج ہوتی ہے. انگریزی میں کیا ہوتا ہے، انگریزی میں ایک سینٹنس سٹرکچر ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ سینٹنس سٹرکچر فالو نہیں کرتے تو آپ انگریزی صحیح نہیں استعمال کر سکتے. سینٹنس سٹرکچر کیا ہے، پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر ورب ہوگا، پھر آبجیکٹ ہوگا. ہی بیٹس دا بوائے، تو پہلے ہی آئے گا، پھر بیٹس آئے گا، پھر وہ آئے گا. یہ سٹرکچر فالو کرنا پڑے گا ایکٹیو وائس کے اندر. آپ پیسو وائس کر دیں گے تو پھر وائس ہی چینج ہو گئے، وہ فرق بات ہے. اور اگر فرض کرنے کو بیچ میں انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے تو وہ پھر آبجیکٹ سے پہلے آتا ہے انڈائریکٹ آبجیکٹ. یہ انگریزی کا سینٹنس سٹرکچر ہے. تو مثلا زید گیو دا بوائے a book. اب اس میں زید سبجیکٹ ہے، ورب گیو آ گیا، دا بوائے انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کو کتاب دی جا رہی ہے انگریزی کے لحاظ سے، اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ بک ہے، وہ آبجیکٹ ہے. تو یہ ایک سینٹنس سٹرکچر ہے، زید گیو دا بوائے a book. اس کا مطلب سب کو سمجھ آ جائے گا کہ زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. اگر ہم اس کی چینج کر دیں، دا بوائے گیو زید a book، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی کہ زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے نے زید کو ایک کتاب دی. آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بوائے کا لفظ پہلے بول دیں ایکٹیو وائس کے اندر اور مطلب یہ رکھیں کہ زید نے کتاب دی. اور اگر ہم مزید اس کو چینج کریں، ہم کر دیں ا بک گیو زید دا بوائے، تو اب تو اس کو کچھ سینس ہی نہیں بنے گی نا. یعنی جب آپ نے سینٹنس اسٹرکچر کو چھیڑا تو مطلب تبدیل ہو جائے گا یا بالکل ہی اللاجیکل ہو جائے گا. اردو میں کیا ہوتا ہے، اردو میں ہم کہیں گے زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی.
ہم نے کہا لڑکے کو زید نے ایک کتاب دی، وہی بات ہے، سینٹنس میں اسم آگے پیچھے ہو گئے، بات وہی ہے۔ ہم نے کہا ایک کتاب دی زید نے لڑکے کو، تب بھی وہی بات ہے۔ تو اردو میں ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ ہم جو سینٹنس سٹرکچر کے اندر جو آرڈر ہے پارٹس آف اسپیچ کا، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو دینا والا ہے اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، جس کو دی جا رہی ہے اس وقت کو لگا ہوا ہے، تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ تو اس نے اور کو نے ہمیں الاؤ کر دیا کہ ہم فاعل مفعول کو آگے پیچھے کر دیں، تب بھی ہمیں بات صحیح سمجھ آ جائے۔ اور جب ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو شاید نارمل ٹیکسٹ کے اندر تو وہ اتنا اچھا نہ لگے، مگر مثال کے طور پر ایک کتاب دی زید نے لڑکے کو، یہ کسی شعر میں اگر آ رہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے اس کے وزن میں بیٹھ جائے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ تو آپ کے پاس ایک سہولت آ گئی کہ آپ زبان کے اندر الفاظ کو آگے پیچھے کر کے خوبصورتی کریٹ کر سکتے ہیں، اور مطلب تبدیل نہیں ہو رہا، مطلب وہی سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ نے اور کو سے کیا جاتا ہے، جرمن میں، عربی میں یہ ڈکلینشن سے کیا جاتا ہے۔ ڈکلینشن کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے آتا زید الولد کتابا، اس کا مطلب ہے زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی۔ آپ اگر یہ کہیں آتا الولد زید کتابا، تو یہ گرامیٹیکلی اس کا مطلب آپ نکالیں گے، ٹیکسچولی شاید اس کو لوگ ایسے کہیں یا نہ کہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ عربوں کے سٹائل میں نہ ہو، مگر اگر کوئی ترجمہ کرنے لگے گا اس کا ترجمہ وہ ٹھیک کر لے گا، یا آتا کتابن زید الولد کریں گے، اس کا بھی ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ حالانکہ اب آپ نے آگے پیچھے کر دیا، سینٹنس اسٹرکچر تو چینج کر دیا، اس کے اندر ڈکلینشن کی وجہ سے ہوا۔ ڈکلینشن کیا ہے کہ جو کتاب دینے والا ہے وہ رفع میں ہے، تو زید جو ہے یہ رفع میں ہے، زیدن، تو وہ یہاں پر بھی رفع میں ہے، یہاں پر بھی رفع میں ہے، یہاں پر بھی رفع میں ہے، اس کی وجہ سے کتاب زید نے ہی دی۔ تو اردو میں جو یہ نے کام کر رہا ہے، یہاں پر یہ آخر میں آنے والی اعرابی حالت کر رہی ہے، دو پیش جو ہیں۔ اور کتاب اور ولد یہ دونوں نسب میں ہے، کیونکہ عربی میں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آبجیکٹ کی بجائے دونوں کو کہہ دیتے ہیں مفعول، ایک کو کہہ دیتے ہیں مفعول، دوسرے کو کہتے ہیں مفعول ثانی۔ تو جو چیز دی وہ بھی مفعول ہے، جس کو دی وہ بھی مفعول ہے، تو یہ دونوں نسب میں ہے، تو یہاں بھی نسب میں ہے، یہاں پہ بھی نسب میں ہے۔ اب ان میں سے کون سی چیز کس کو دی گئی وہ پھر ہم کانٹیکٹ سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لڑکے کو کتاب دی گئی ہوگی نا، کتاب کو تو لڑکا نہیں دیا گیا ہوگا، تو یہ ویسے انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ آگے پیچھے کرنے کے باوجود مطلب وہی رہتا ہے، یہ جو حالت ہوتی ہے کہ یہاں زیدن ہے، زیدن یا زیدین نہیں ہے، اور یہاں کتابن ہے، کتابن یا کتابین نہیں ہے، اس سے ڈٹرمن کر لینا کہ یہ آپ کا جملے میں کس مفہوم میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے، فائلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اضافی حالت ہے، یا کیس جرمن میں اگر گئے تو ایکوزیٹو کیس ہوتا ہے، نامینیٹو کیس ہوتا ہے، گینیٹو کیس ہوتا ہے، ایک ڈیٹو کیس ہوتا ہے۔ ہر زبان کے اندر ایک اپنی انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، بٹ یہ جو اعرابی حالت ہے یا اعراب ہے یا کیس ہے یا ڈکلینشن ہے، اس سے آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کو یہ نہیں آتا۔ تو ابھی ہم صرف آج کی کلاس میں صرف اس کو ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ حالتیں کیا ہیں۔ رفع، نصب، جر، تین حالتیں ہیں۔ اس کا اگر ایک چھوٹا چارٹ لیں جو یاد کرنے میں آسان ہو تو وہ ہے مسلمن رفع، مسلمن نصب، مسلمن جر۔ تو آج فوکس صرف یہ ہے کہ یاد رکھنا ہے۔ پلورل میں مسلمونہ رفع ہوتی ہے، مسلمینہ جو ہے یہ نصب اور جر دونوں میں مسلمین آتی ہے، یہاں تو مسلمن اور مسلمین ہو گیا، یہاں مسلمینہ ہی آتی ہے۔ یہ کوئی 85% الفاظ ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ مؤنث میں وہی والا پیٹرن فالو ہوتا ہے، مسلمتن، 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 تو اس کے اندر اگر آپ اس کو یاد کر لیا تو یہ خود بخود یاد ہو گیا۔ اور اس کی جو پلورل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسلماتن، اور نصب اور جر ہوگی مسلماتن، جیسے یہاں مسلمین ہے، یہاں مسلماتن آ گیا۔ یہ بھی یاد کرنی تھوڑی سی آسان ہے کہ اس میں تے کے اوپر دو پیش ہیں، اور اس میں جر والی ہی آ گئی ہے دو، اس کے اندر دیر آ گئی ہے، مگر نصب بھی مسلماتن ہی ہے۔ تو اگر فرض صرف رٹا ہوگا نا تو مسلمن، مسلمان، مسلمن، مسلمون، مسلمین، مسلمات، مسلمات، اس کو ذرا رٹ لینا چاہیے۔ لیکن اب ڈیٹیل چارٹ بھی اس کا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ تسنیہ کے اندر یہ جو رفع آتی ہے وہ آتی ہے مسلمانی، اور جو نصب اور جار آتی ہے وہ آتی ہے مسلمین، جیسے والدین ہوتا ہے۔
اسی طرح جو مؤنث کی تسنیہ ہے وہ مسلمتانی اور مسلمتینی ہوتی ہے۔ عربی کے 80-85% الفاظ کے اندر جو اسم ہے یہ تینوں حالتیں اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلا محمد محمدن محمدن ہم نے ڈسکس کر لیا، شیئن شیئن شیئن، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو نصب جہاں پہ آ رہی ہے وہاں پہ ایک الف لگا دی گئی، کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے رکنا ہے تو اس کو تو آپ پڑھیں گے شیء، اس کو بھی پڑھیں گے شیء، اس کو پڑھتے ہیں شیئا، تو وہ آ پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے الف لکھ دی جاتی ہے۔ تو مسلمون اگر ہوتا تو یہ ہوتا مسلم، یہ ہوتا مسلمہ، یہ بھی مسلم ہوتا جہاں پہ اگر آپ وقف کرتے۔ ہاں جہاں پہ گولتے آتی ہے وہاں پہ الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنتن جنتن جنتین، کیونکہ گولتے ہے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو جنہ 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 ہوگی اگر آپ آخر میں یہاں رک رہے ہیں۔ اگر لمبی والی تے ہوگی اس میں الف لگانی پڑے گی، یہ صرف گولتے کا رول ہے۔ تو بنت بنتا اور بنت۔ پھر اگر آخر میں پہلے ہی حمزہ آ رہا ہے، کیونکہ حمزہ اور الف ایک ہی بات ہوتی ہے، تو اس میں پھر اضافی الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جب رکیں گے تو سماؤن ہو جائے گا سما، سمان ہو جائے گا سما آ، اور سما ان پھر سما ہی رہے گا، سوءن ہو جائے گا سو، سو ان ہو جائے گا سو آ، اور سو ان سو ہی رہے گا۔ تو یہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس میں الف کچھ جگہوں پہ لگائی جاتی ہے یا اکثر اسماء میں لگائی جاتی ہے، اس کی یہ وجہ تھی۔ اب ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ مثلا یہ جو واحد ہے مذکر، اس کی حالت رفع کیا ہے، یہ اب آپ لوگ بتائیے۔ اور اس میں وزن آپ نے استعمال کرنا ہے مسلم کا، تو یہ کیا یہاں پر کیا آئے گا جی؟ مسلمون، مسلمون۔ نسب میں مسلمان، مسلمان، مسلمان۔ جار میں مسلمن، مسلمین، مسلمین۔ مسلمین، جو اس کی ڈوئل ہوگی تثنیہ یا مثنیٰ، اس میں کیا آئے گا؟ مسلمانی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمین، مسلمینی، مسلمین۔ مسلمین، جمع مسلمون، مسلمون۔ نسب کیا ہوگی؟ مسلمان، مسلمانی، نہیں مسلمانی نہیں، تو یہ ہے نا مسلم تثنیہ کی حالت رفع ہے۔ جمع مسلمین، میں مسلی مسلمین، مسلمینا، ٹھیک ہے، مسلمین، مسلمین۔ مسلمین، منث واحد کیا مسلمین، ہوگی؟ مسلماتن، 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 تثنیہ کیا ہوگی؟ مسلماتانی، مسلماتانی، مسلمتین، مسلماتین، مسلمتین، 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 اس میں بھی جمع مسلمتین کیا آئے گا۔ ہوگی؟ مسلماتن، مسلماتن۔ نصب مسلماتن، کیوں نہیں شاہد صاحب کہہ رہے ہیں نصب ہوگی مسلماتن، مسلماتین، مسلماتن، مسلماتن اور اور مسلماتن۔ جار بھی ہوگی مسلماتن۔ اب آپ نے ان آیتوں میں بتانا ہے کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ تو ذالک الکتابوں میں کتاب کیا ہے؟ رفع ہے، رفع، ریب، جر رفع نصب، نصب جر، نصب، 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 ریب نصب ہے، اور متقین جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب اور جر دونوں، نصب نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں، بلکہ جر یہاں ہے، جا رہے ہیں، لیکن آپ جر نے ہے، یہ نصب اور جر دونوں بتانے ہیں۔ ابھی آپ نے وجہ کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ شکل نصب جر دونوں والی ہے۔ برہانان کیا ہے؟ یہ جر میں ہے جی، جر مصنع، مثنى جر برہان تسنیہ، تسمیہ، تسنیہ میں یہ جر میں ہے، یعنی نصب اور جر کی یہ فارم ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نصب اور جر دونوں، یہ جر ہے، جی عبد الماجد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رفع میں ہے، رفع میں، یہ رفع ہے، اس کی نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ برہانین، 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 ٹھیک ہو گیا۔ رب کس میں ہے؟ ربی جر میں ہے، جر، جر میں۔ جر میں کی ابواب، وجہ سے ہم جی ابھی وہ وجہ پہ ہم نہیں جا رہے، ابھی ہم زبر صرف کی یہ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ کے پہچاننا ہے۔ ابواب رفع میں ابواب، رفع میں ہے، ٹھیک۔ قلوب رفع میں قلوب، رفع، ٹھیک ہو گیا۔ القاریہ
رفع جار رفع سوری رفع سوری رفع میں تو رفع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبال رفع میں جبال رفع رفع میں۔ اہن کل جار جار جر۔ منفوش جر میں جار منفوش بھی جر میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ام جر رفع میں رفع 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 ام رفع۔ حاویہ رفع میں رفع 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 میں۔ جہیم نصب نصب میں، ٹھیک ہو گیا۔ مقام نصب جار نصب میں نصب میں ہے مقام۔ رب جو ہے جار میں جر میں جر میں، ٹھیک۔ جناتان کس میں ہے جی؟ رفع میں اچھا جی، جر میں سر یہ کہہ رہی ہیں اور رفع میں جر میں کون کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا نون کے پیچھے وہ ہے نا زیر ہے نا اچھا یہ دیکھیں نا، تسمیہ ایک سائڈ پہ بھی تسمیہ کی آ رہی ہے، تسمیہ اس میں مسلمانی اور مسلمینی، ان میں سے کون سی والی جر ہے؟ مسلمانی والی رفع ہے رفع مسلمانی والی کیا ہے، رفع ہے یا جر ہے؟ یہ رفع ہے رفع ہے سر یہ رفع ہے، مسلمینی جر ہے، تو جنتانی کیا ہوگی؟ رفع 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 ہوگی رفع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسز صدیقی بھی یہی کہہ رہی ہے، مسلمینی جو ہے یہ نصب یا جر ہے۔ اچھا جی۔ بحرین بحرینی سے یہ نصب رفع اور ہے جار اندر نصب اور جار تسنیہ ہے اور تسنیہ ہے اور نصب اور جار ہے، اس کی رفع کیا ہوگی؟ بحران بحرانی بحران ہوگی، ٹھیک ہے ہو گیا جی۔ سرر رفع 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 مرفوعہ رفع رفع اسفل نصب نصب۔ سافلین نصب نصب اور جار نصب اور جار ہے لیلہ رفع رفع قدر جار جر جر جر۔ جار نار رفع میں رفع اللہ اللہ ہی جر اللہ جر موقدہ رفع میں رفع رفع افئدہ جر جر۔ صلاۃ جار جر۔ جر پھر صلاۃ جر میں جر میں۔ مسلین نصب جار مسلین کس میں جی؟ نصب اور نصب جر۔ اور جار نصب اور جر میں اس کی رفع کیا ہوگی؟ مسلون مسلون۔ لون یتیم نصب یہ کہ ان کا سوال ہے کل کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام کے اندر؟ اسلام کے اندر کل کا تو خیر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کسی کے پاس افسوس کرنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، جو جس طریقے سے ہمارے یہاں کل ہوتا ہے یہ تو پھر بدعت میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ سہولت کے لیے بعض اوقات کوئی چیز شروع کی جاتی ہے کہ اگر کسی دور دراز سے کسی نے آنا ہے افسوس کے لیے تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دور دراز سے افسوس کے لیے آنا بھی یہ بھی کوئی بہت زیادہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے کہ اعلان کیے جائیں اور لوگ دور دراز سے آئیں، مگر بہرحال ایک چیز ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں، تو کوئی افسوس کے لیے آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کل نہیں کروانی چاہیے، جنازہ ہے، جنازہ میں زیادہ لوگ شریک ہوں تو دفین میں جتنے شریک ہو سکتے ہیں ہوں، اس کے بعد اگر کسی نے نہیں پہنچ سکا بعد میں آتا ہے تو آپ کے گھر میں مل لے، یہ بہتر ہے۔ وتر نماز کے بعد نہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، آئیڈیلی وتر جو ہے وہ آخری نماز ہونی چاہیے نوافل میں، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے تہجد کے وقت جب بھی آپ نے تہجد پڑھنی ہے اس میں آخری 3 رکعتیں وتر کی ہوں یا آخری 1 رکعت وتر کی ہو۔ اگر
ہم نہیں اٹھنے کا اندیشہ کہ شاید نہ اٹھ سکے، اور ہم نے عشاء کو پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھ لی، اس کے بعد تہجد میں آنکھ کھل گئی تو آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، مگر جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک اگر جو آخری نماز ہے آئیڈلی وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ پوچھ رہے تھے وطر اور وطر اس میں کیا فرق ہے؟ ہم عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد یہ وطر ہے، اٹ از دا سیم ورڈ اور ٹو ڈفرنٹ ورڈ؟ یہ چیک کرنا پڑے گا، میرا خیال تو یہ ہے کہ وطرن اور وطرن دونوں استعمال ہوتے ہیں، ہم اسے وطر کہتے ہیں، وہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ایکچولی وطر ہوتا ہے یا وطر ہوتا ہے، مطلب دونوں کا بہرحال آڈ ہوتا ہے، جس کو ہم وطر کہتے ہیں وہ بھی نفلوں کو آڈ کر دیتا ہے، اس لیے 3 یا 1 وطر ہوتے ہیں جو آپ نے دن میں، باقی جتنے نفل پڑے ہوتے ہیں نا وہ سارے ایون ہوتے ہیں، فرض ہمارے پہلے ہی آڈ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں وہ آڈ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے دوسری قوموں کے متعلق پڑھا اللہ تعالیٰ ہم اس سے نصیحت حاصل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی قوموں کے رستے پہ نہ چلائے جن سے وہ ناراض ہوا، جن پر اس کا عذاب نازل ہوا، جنہوں نے آخرت میں لازماً جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور خاص اپنی رحمت سے ہمیں سخت عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔